بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محافظ نے سلطان کی طرف دیکھا۔ وہ بغیر اجازت کوئی حرکت نہیں کر سکتا تھا۔ سلطان نے اسے اشارہ کیا کہ بوڑھے نے جو کہا ہے وہ کرو۔ محافظ نے تلوار نکالی اور پوری طاقت سے لڑکی کے پیٹ پر وار کیا، مگر وہاں کسی کا پیٹ نہیں تھا جو کٹ جاتا، صرف چادر تھی جو تلوار کے ساتھ لپٹ کر زمین پر جا پڑی۔ لڑکی غائب تھی۔ حیرت سے محافظ کا رنگ پیلا پڑ گیا، لیکن سلطان محمود مسکرا رہا تھا۔ یہ جسم نہیں تھا، بوڑھے نے کہا۔ تلوار سے آپ جسم کو کاٹ سکتے ہیں، روح کو نہیں۔ اگر آپ حکم دیں تو میں آپ کو تھوڑی سی دیر کے لیے اس دیس میں بھی بھیج سکتا ہوں جہاں سے یہ روح آئی تھی۔ دو وقائع نگاروں ابن ظفیر اور سبت ابن الجوزی نے اس دور کی ایک تحریر کا حوالہ دے کر یہ واقعہ کچھ اختصار سے بیان کیا ہے۔ ایک بار سلطان محمود کے پیر و مرشد ابو الحسن خرقانی نے اسے کہا تھا کہ ہندوستان جادوگروں اور شعبدہ بازوں کی حسین سرزمین ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم یا تمہارے سالار یا انتظامی شعبوں کے وہ حکام جو ہندوستان کے مفتوحہ علاقوں میں رہتے ہیں اس جادو اور شعبدہ بازی کے اسیر ہو جائیں۔ ہندو وہ قوم ہے جو یہودیوں اور نصرانیوں کی طرح اپنی خوبصورت بیٹیوں کے ذریعے اپنے دشمن کو اس طرح پھانس کر چوس لیتی ہے جس طرح مکڑی مکھی کو اپنے جالے میں پھانس لیتی ہے۔ شیخ خرقانی نے سلطان کو تفصیل سے بتایا تھا کہ ہندوستان میں کیسی کیسی شعبدہ بازیاں ہوتی ہیں۔ سلطان محمود خود بھی عالم تھا اور اسے علم و دانش سے گہری دلچسپی تھی۔ اس نے ہندوستان کے متعلق بہت کچھ پڑھا اور سنا تھا۔ وہ ہزارہا جنگی قیدیوں کو اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ ان میں علم و فضل والے لوگ بھی تھے۔ ان سے اس نے بہت کچھ حاصل کیا۔ بعض باتیں سن کر وہ حیران رہ جاتا تھا اور بعض شعبدے دیکھ کر اسے یقین نہیں آتا تھا کہ کسی انسان میں ایسی شعبدہ بازی کی طاقت ہوتی ہے۔ اس نے ہمالیہ میں زندگی بسر کرنے والے یوگیوں کے قصے بھی سنے تھے، جن میں سے بعض نے ایسی طاقت حاصل کر رکھی تھی کہ نصف گھنٹے سے بھی زیادہ دیر تک نہ صرف اپنا سانس روک سکتے تھے بلکہ اپنے دل کی حرکت تک سائن کر لیتے تھے۔ نبضیں رک جاتی تھیں اور کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ شخص زندہ ہے، مگر وہ دل کی حرکت خود ہی رواں کر کے زندہ ہو جاتے تھے۔ یوگا 3-3.5 ہزار سال پرانا علم یا طریقہ تھا جس میں مہارت حاصل کر کے یوگی تندرست کو مریض اور مریض کو تندرست کر لیا کرتے تھے۔ یوگا کو آج کے سائنسدان اور ماہرین طب و نفسیات اہمیت دے رہے ہیں۔ اس میں اپنے آپ کو اور دوسروں کو ہپناٹائز کرنے کے طریقے خاص طور پر شامل ہیں، اور اس میں ٹیلی پیتھی بھی شامل ہے جسے جدید علم نفسیات اپنی اختراع سمجھتا ہے۔ یہ دراصل ہزاروں سال پہلے کے یوگیوں کے ایجاد کیے ہوئے طریقے تھے۔ یہ بوڑھا لڑکی کو غائب کر کے سلطان کی طرف یہ کہتا ہوا آہستہ آہستہ بڑھا کہ وہ سلطان کو بھی تھوڑی دیر کے لیے عالم ارواح میں پہنچا دے گا۔ سلطان نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور مسکرا کر اسے روک دیا۔ وہ نہ رکا تو ایک محافظ نے اسے بازو سے پکڑ کر روک لیا۔ ترجمان نے اسے اس کی زبان میں کہا کہ سلطان کے اشارے کی خلاف ورزی نہ کرے اور اسے کہو کہ یہ مجھے تھوڑی سی دیر کے لیے روحوں کے دیس میں پہنچا سکتا ہے اور میں اسے اس دیس میں ہمیشہ کے لیے پہنچا سکتا ہوں۔ سلطان محمود نے کہا، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میری تلوار اس کی گردن کاٹ دے گی تو لڑکی خود بخود سب کو نظر آنے لگے گی۔ اسے کہو کہ لڑکی کو فوراً میرے سامنے لائے اور اسے کہو کہ میں یہاں شعبدہ بازی دیکھنے نہیں آیا۔ بوڑھے رشی نے لڑکی کی چادر دونوں ہاتھوں میں اٹھا کر جھٹکا دیا اور اپنے بازو آگے پھیلا دیے۔ چادر تن گئی اور لڑکی اس چادر میں سے برآمد ہوئی۔ لڑکی پر غنودگی سی طاری تھی۔ سلطان محمود نے محافظوں سے کہا کہ اس بوڑھے کو باہر لے جائیں۔ اسے لے گئے تو سلطان نے لڑکی سے کہا کہ وہ بتا دے کہ یہ بوڑھا جادوگر کس ارادے سے یہاں آیا تھا۔ اگر وہ نہیں بتائے گی تو اسے بہت بری موت مرنا پڑے گا۔ ان کے درمیان ترجمان موجود تھا۔ لڑکی کچھ دیر تک سلطان کو دیکھتی رہی۔ اس کے چہرے پر حیرت کا تاثر تھا۔ اس نے کہا، مجھے بتایا گیا تھا کہ آپ مسلمانوں کے بادشاہ ہیں۔ آپ کیسے بادشاہ ہیں جو مجھے موت کے حوالے کرنا چاہتے ہیں؟ میں وہ کھلونا ہوں جسے کوئی بادشاہ اور کوئی مہاراجہ کسی دوسرے بادشاہ اور مہاراجہ کو نہیں دینا چاہتا۔
میں اپنی قدر و قیمت سے واقف ہوں اور میں اس مقصد سے واقف ہوں جس کے لیے یہاں آیا ہوں۔ سلطان محمود نے کہا، میں تم سے پوچھ رہا ہوں کہ اس شعبدہ باز کو مہاراجا نے بھیجا ہے یا یہ خود آیا ہے؟ مجھے تمہارے جسم اور تمہارے حسن کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں، میں تمہیں عزت سے رخصت کر دوں گا، اور مجھے یہ بھی بتاؤ کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ لڑکی نے ترجمان کی طرف دیکھا اور اسے کہا، تم باہر چلے جاؤ۔ ترجمان نے سلطان کو بتایا کہ لڑکی اسے باہر جانے کو کہہ رہی ہے۔ سلطان نے لڑکی کو خشمگین نگاہوں سے دیکھا اور بڑی دھیمی آواز میں کہا، اگر تم یہاں مرنے کے لیے آئی ہو تو میں تمہاری موت کا انتظام فوراً کر دوں گا، لیکن تمہاری موت تلوار کے ایک وار سے نہیں ہوگی۔ تمہیں ٹخنوں سے باندھ کر رسی گھوڑے کے پیچھے باندھ دی جائے گی اور گھوڑا شہر کے دروازے کی طرف دوڑا دیا جائے گا، وہاں تک تمہاری صرف ہڈیاں رہ جائیں گی۔ لڑکی نے بتایا کہ اسے مندر کے سب سے بڑے پنڈت اور مہاراجا نے اپنے پاس بلا کر کہا تھا کہ اس بوڑھے کے ساتھ جاؤ، اگر اسے سلطان تک جانے کی اجازت مل گئی تو یہ اپنا کام کر لے گا اور اس کے بعد لڑکی اپنا کام کرے گی۔ لڑکی کو سلطان پر اپنے حسن اور نوجوانی کا طلسم طاری کرنا تھا۔ اسے بتایا گیا تھا کہ سلطان انسان ہے، وہ اس کے جال میں آ جائے گا اور شراب ضرور پیتا ہوگا۔ لڑکی نے ایک انگوٹھی پہن رکھی تھی، اس نے انگوٹھی کا اوپر کا حصہ انگوٹھی سے الگ کر دیا اور بتایا کہ اسے یہ زہر دیا گیا تھا جو اسے سلطان پر اپنا طلسم طاری کر کے اسے شراب یا مشروب میں پلانا تھا۔ لڑکی نے انگوٹھی کو الٹا کیا تو اس میں سے تھوڑا سا سفوف زمین پر گر پڑا۔ لڑکی نے اس پر پاؤں مار کر اسے مٹی میں ملا دیا۔ اس نے اندر کی حالت یہ بتائی کہ ایک طرف تو پنڈت بت کے آگے لیٹ لیٹ کر اور ماتھے رگڑ رگڑ کر رو رہے ہیں، اور دوسری طرف وہ ناچنے والیوں کو اندھیرے کمروں میں لے جا کر بدی میں مصروف ہیں۔ انہیں کہا جا رہا ہے کہ شیو دیو عصمتوں کی قربانی مانگ رہا ہے۔ لڑکی نے شہر کی کیفیت بھی بتائی اور کہا کہ ہر شہری سومناتھ کو بچانے کے لیے اپنی جان تک قربان کرنے کو تیار ہے، لیکن ان پر خوف بھی طاری ہے۔ میں اس مندر کی داسی ہوں، لڑکی نے کہا۔ ہندو مجھے اور مجھ جیسی لڑکیوں کو پاک اور مقدس سمجھتے ہیں، مگر ہم اس مندر اور اس شیو دیو کی حقیقت سے آگاہ ہیں۔ نہ ہم پاک ہیں، نہ پنڈت اور پروہت پاک ہیں۔ میرا کوئی مذہب نہیں، مجھے آپ اپنی داسی بنا لیں، یہی میرا مذہب ہے۔ سلطان محمود نے زیادہ باتیں نہ کی، بوڑھے رشی کو اندر بلایا۔ مجھے ہندوستان میں آئے 25 برس گزر گئے ہیں، سلطان نے بوڑھے سے کہا۔ کیا تم میرے پاس یہ سمجھ کر آئے ہو کہ مجھے ہندوستان کی ان شعبدہ بازیوں کے متعلق کچھ بھی معلوم نہیں؟ کیا میں یوگیوں کی حیران کن طاقتوں سے واقف نہیں؟ میں ایک سچے مذہب کا پرستار ہوں یوگی مہاراج، میں اس مذہب کا پرستار ہوں جس کی بیٹیوں کی عصمت پر ہم جانیں قربان کر دیتے ہیں۔ ہم ہندوؤں، یہودیوں اور نصرانیوں کی طرح اپنی بیٹیوں کو ننگا نہیں نچایا کرتے اور انہیں دشمن کے خیموں میں نہیں بھیجا کرتے۔ میں اس بحث کے لیے نہیں آیا کہ مذہب کس کا سچا ہے، بوڑھے نے ایسی باوقار آواز میں کہا جیسے وہ سلطان محمود کو چھوٹا سا آدمی سمجھتا ہو۔ اپنے وطن اور اپنے مذہب کی خاطر ہماری بیٹیاں اپنا آپ اور اپنی عزت قربان کر دیا کرتی ہیں، یہ ہمارے مذہب کا حکم ہے۔ آپ کی عمر مجھ سے بہت کم ہے سلطان، آپ اپنی بیٹیوں کی عصمتوں کی حفاظت کے لیے ہمیشہ زندہ نہیں رہیں گے۔ ہماری بیٹیاں آپ کے مردوں کو عصمتوں کے شیدائی اور سوداگر بنانے کے لیے زندہ رہیں گی۔ میں نے آپ کی بات پوری نہیں ہونے دی تھی، مجھے معلوم ہے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، وہ میں کہہ دیتا ہوں تاکہ آپ کا وقت ضائع نہ ہو۔ یہ ہمارا فرض ہے کہ اپنی بیٹیوں کو یہ سبق دیں کہ اپنے دشمن کو کس طرح بیکار کر سکتی ہیں۔ میں آپ کو راز کی بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ میری چال ناکام ہو گئی ہے۔ آپ میرے قتل کا حکم دے دیں، اس لڑکی کو بھی مار دیں یا اسے مال غنیمت سمجھ کر اپنے پاس رکھ لیں، لیکن میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہماری لڑکیاں مسلمانوں کے مذہب اور ایمان کو خرید لیں گی، بھارت ماتا میں اسلام نہیں رہے گا۔ سلطان محمود بوڑھے کی باتیں بڑی غور سے سن رہا تھا۔ اس کے چہرے پر نہ غصے کا تاثر تھا نہ اکتاہٹ کا، لطیف سا تبسم تھا جو اس کے ہونٹوں کو ذرا سا خم دیے ہوئے تھا۔ قتل ہونے سے پہلے میں آپ کو مہاراجا کنور رائے کی طرف سے ایک پیشکش کرنا چاہتا ہوں، بوڑھے نے کہا۔
آپ جتنی دولت اور جس قدر زر و جواہرات مانگیں گے آپ کے خیمے میں پہنچا دیے جائیں گے۔ اس عمر اور اس حسن کی آپ جتنی لڑکیاں مانگیں گے آپ کو پیش کر دیے جائیں گے۔ آپ واپس چلے جائیں۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ واپسی کے دوران کوئی فوج آپ کو پریشان نہیں کرے گی۔ اگر آپ کو یہ پیشکش قبول نہیں تو میں آپ کو خبردار کرتا ہوں کہ کم از کم 3 مہاراجوں کی فوجیں کل شام تک پہنچ جائیں گی اور آپ پر عقب سے ایسا حملہ ہوگا کہ آپ ہندوستان کی جنگی طاقت اور سومناتھ کی دیواروں کے درمیان پس جائیں گے۔ آپ کا کوئی بھی سپاہی واپس جا کر یہ بتانے کے لیے زندہ نہیں رہے گا کہ غزنی کی فوج کا انجام کیا ہوا ہے۔ خیمے میں ایک محافظ کی آواز گرجی، خاموش سگے ہند، اور اس نے تلوار نکال لی۔ سلطان محمود نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا اور کہا، یہ ہمارا قیدی نہیں مہمان ہے، اپنے مہاراجہ کا ایلچی ہے۔ سلطان نے بوڑھے سے کہا، میں معافی چاہتا ہوں، میرے محافظ نے آپ کو ہندوستان کا کتا کہا ہے۔ اگر یہ کسی مہاراجہ کے دربار میں ایسی گستاخی کرتا تو اسے اسی وقت قتل کر دیا جاتا۔ بوڑھے نے کہا، ہم سب اس وقت خدا کے دربار میں ہیں۔ سلطان محمود نے کہا، خدا کے دربار میں کوئی کسی کو قتل نہیں کر سکتا۔ یہ لوگ میرے حکم سے نہیں، خدا کے حکم سے یہاں آئے ہیں۔ مجھے ان کی صرف قیادت کا فرض سونپا گیا ہے۔ میں ان کے جذبات، ان کے غصے اور ان کے کہکہوں کو زنجیریں نہیں ڈال سکتا۔ سلطان بولتے بولتے اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے محافظ سے کہا، اس بزرگ کو اور اس لڑکی کو اپنی حفاظت میں عزت سے قلعے کے دروازے تک چھوڑ آؤ۔ اس نے بوڑھے سے کہا، اپنے مہاراجہ سے کہنا کہ تم سومناتھ کو ایک بوڑھے یوگی، ایک آبرو باختہ حسین لڑکی اور ذرا سے زہر کے ذریعے نہیں بچا سکتے۔ ہم یہاں سے زندہ نکل جانے کی خواہش لے کر نہیں آئے۔ جائیے یوگی مہاراج، اس لڑکی کو ساتھ لے جائیے۔ بوڑھا رشی سلطان کو کچھ دیر دیکھتا رہا، پھر وہ بے اختیار ہو کر آگے بڑھا اور سلطان کا دایاں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر چوما اور بولا، مجھے صاف نظر آنے لگا ہے کہ فتح سلطان کی ہوگی۔ اور وہ لڑکی کو ساتھ لے کر محافظ کے ساتھ خیمے سے نکل گیا۔ اگر سومناتھ کی جنگ کا حال لمحہ بلمحہ لکھا جائے تو 1000 صفحوں کی کتاب بن جائے۔ ہندوؤں نے غزنی کی فوج اور سلطان محمود کو ذہنی طور پر بیکار کرنے کے لیے زمین دوز حربے استعمال کیے تھے۔ فوج کی نفری نے انفرادی طور پر جس شجاعت اور فرد شناسی کے مظاہرے کیے وہ بڑی لمبی داستان ہے۔ اس جنگ کا شمار تاریخ کی چند ایک مشہور جنگوں میں ہوتا ہے۔ تاریخ اسلام کا تو یہ بہت بڑا معرکہ تھا جسے ہندو مورخوں نے 2-4 صفحوں میں بیان کر کے اس کی اہمیت پر پردہ ڈال دیا ہے۔ اس رات نے، جس رات بوڑھا رشی سلطان کے پاس آیا تھا، ایسی صبح کو جنم دیا جو ہندوستان اور غزنی کی تاریخوں اور خصوصاً اسلام کی تاریخ میں کبھی فراموش نہیں کی جائے گی۔ سلطان محمود شہر کی دیواروں اور دروازوں پر نئے انداز سے حملہ کرنے کے احکام دے رہا تھا۔ اسے اطلاع ملی کہ عقب میں دشمن کی 2 فوجیں نیم دائرے میں آ گئی ہیں اور وہ غزنی کی فوج کو گھیرے میں لے رہی ہیں۔ سلطان نے اس صورتحال سے نمٹنے کا بندوبست کر رکھا تھا، مگر وہ حیران رہ گیا کہ یہ فوجیں اتنی خاموشی سے کس طرح آ گئیں۔ اس نے سالار اعلیٰ ابو عبداللہ کو محاصرے کی قیادت کے لیے وہیں چھوڑا اور ہدایت دی کہ ابھی حملہ نہ کیا جائے بلکہ تیاری کی حالت میں رہا جائے۔ وہ دشمن کی چال سمجھ گیا تھا۔ اس نے سالار اعلیٰ سے کہا، پیچھے سے ہم پر حملہ ہوتے ہی شہر کے دروازے کھولیں گے اور اندر کی فوج باہر آ کر ہم پر حملہ کرے گی۔ پہلوؤں کو پھیلا دو۔ دشمن جب آگے آ جائے تو پہلوؤں سے نکل کر شہر میں داخل ہونے کی کوشش کرنا۔ پیچھے سے آنے والی ایک فوج راجہ پرم دیو کی تھی، جسے بعض مورخوں نے برہم دیو لکھا ہے، اور دوسری فوج راجہ دیو آسرم کی تھی۔ سلطان محمود نے جو دستے عقب کا حملہ روکنے کے لیے پیچھے رکھے تھے ان کا کماندار سالار ابو الحسن تھا۔ سلطان گھوڑا سر پر دوڑاتا وہاں پہنچا۔ صورتحال مخدوش تھی۔ اس نے جاتے ہی تیزی سے صورتحال کا جائزہ لیا اور حکم دیا کہ آمنے سامنے کی ٹکر نہ لی جائے، دونوں پہلوؤں سے حملہ کر دیا جائے۔ سلطان خود ایک بلند جگہ پر کھڑا ہو گیا۔ گھوڑے دوڑ پڑے۔ اللہ اکبر کے نعروں سے زمین و آسمان ہلنے لگے۔ ادھر شہر کے دونوں دروازے کھلے
اور سومنات کی فوج بہت تیزی سے باہر آئی اور پھیل کر بڑی خطرناک ترتیب میں ہو کے محاصرے پر حملہ آور ہوئی۔ اب غزنی کی فوج محاصرے میں تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد سلطان محمود کے چہرے پر پریشانی کے آثار نظر آنے لگے۔ دونوں راجوں کی فوجیں پہلوؤں پر حملے کو روکنے کے لیے تیار تھیں۔ انہوں نے فوراً اپنی ترتیب بدل لی۔ یہ لڑائی نہیں قہر تھا، بڑی تیز لڑائی تھی اور بڑی تیزی سے دونوں فریقوں کی نفری کٹ کٹ کر گر رہی تھی۔ ادھر سالار ابو عبداللہ بڑی کامیابی سے سومنات کی فوج کو روکے ہوئے تھا، مگر ہندو زندگی اور موت کا مارکا لڑ رہے تھے۔ آدھا دن گزر گیا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ غزنی والوں کو اپنی شکست صاف دکھائی دینے لگی تھی۔ اس جنگ پر 2 مستند کتابوں ملاۃ التواریخ اور تاریخ الحی میں لکھا ہے کہ راجوں کی فوج کو تازہ کمک مل رہی تھی۔ محمد قاسم فرشتہ لکھتا ہے، سلطان محمود نے جب دیکھا کہ اس کی کوئی چال کامیاب نہیں ہو رہی تو وہ گھوڑے سے کود کر اترا اور قبلہ رو ہو کر 2 نفل پڑے، پھر دعا مانگی۔ وہ اکثر مارکوں کے دوران ایسے ہی کیا کرتا تھا، اور نہ صرف اس میں بلکہ پوری فوج میں نیا جوش اور تازگی پیدا ہو جاتی تھی۔ سالار ابو الحسن اس کے قریب کھڑا تھا۔ سلطان نے ابو الحسن کا ہاتھ پکڑا اور کہا، ابو الحسن، فتح ہماری ہے۔ اس نے سالار کو گھوڑے پر سوار ہونے کو کہا، خود بھی سوار ہوا۔ اس نے اپنا جھنڈا اونچا کرنے کو کہا اور سپاہیوں کی طرح میدان جنگ میں شامل ہو گیا۔ ہر طرف اعلان ہونے لگے، سلطان لڑ رہے ہیں، غزنی کے مجاہدوں، تمہارے سلطان تمہارے ساتھ ہیں۔ اس کا فوج پر وہی اثر ہوا جو اس سے پہلے کئی مارکوں میں دیکھنے میں آیا تھا۔ پروفیسر محمد حبیب نے کچھ مورخوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ جب سلطان محمود خود لڑائی میں شریک ہوا، اس وقت اس کے ہاتھ میں اپنے مرشد شیخ ابو الحسن خرقانی کا چوغا تھا جو وہ اپنے ساتھ لایا تھا، اور اسے اس نے عقیدت کے طور پر اپنے گھوڑے کے ساتھ باندھ رکھا تھا۔ فرشتہ کے مطابق سلطان کا یہ حملہ اتنا دہشت ناک تھا کہ دونوں راجوں کی فوجوں کا رابطہ ٹوٹ گیا، پھر ان کی مرکزیت ٹوٹی۔ غزنی کے چند ایک جانبازوں نے دونوں راجوں کے قلب پر حملہ کر کے ان کے جھنڈے گرا دیے اور راجے میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اس کے بعد راجوں کی فوج کا قتل عام شروع ہو گیا۔ فرشتہ نے لکھا ہے کہ تھوڑی ہی دیر میں کم و بیش 5000 ہندو فوجیوں کی لاشیں غزنی کے گھوڑوں کے قدموں میں کچلی جا رہی تھی۔ راجوں کے بچے کھچے سپاہی بھاگے، لیکن غزنی کے گھوڑ سواروں نے انہیں بھاگنے نہ دیا۔ سلطان محمود کو سومنات کی فوج اور اپنے سالار ابو عبداللہ کے مارکے کی رپورٹیں ملی۔ اس نے سالار اعلیٰ کو پیغام بھیجا کہ لڑتے لڑتے پیچھے ہٹنے کی کوشش کرو۔ سالار اعلیٰ نے اس حکم پر عمل کیا تو سومنات کی فوج آگے آ گئی۔ شہر کے دروازے بند تھے۔ سلطان محمود نے سالار ابو الحسن سے کہا کہ وہ سومنات کی فوج کے پیچھے اس پر حملہ کر دے۔ جب پیچھے سے حملہ کیا گیا تو ہندوؤں کو پتہ چلا کہ ان کی مدد کے لیے جو فوجیں آئی تھیں وہ ختم ہو چکی ہیں اور اب وہ گھیرے میں آ گئے ہیں۔ وہ دفاعی لڑائی لڑنے لگے اور پیچھے نکل کر شہر کے اندر جانے کی کوشش کرنے لگے، مگر وہ نکل نہ سکے۔ غزنی کا ایک جیش جو دروازے اور دیواریں توڑنے کے لیے تربیت یافتہ تھا، دروازے توڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ دیواروں کے اوپر جو ہندو کھڑے تھے انہوں نے شہر میں خبر پھیلا دی کہ ان کی فوج کٹ گئی ہے۔ یہ خبر بالکل صحیح تھی۔ ابن الاسیر اور ابن ظفیر لکھتے ہیں کہ ہندو سپاہی مذہبی جنون سے لڑ رہے تھے، لیکن جو مذہبی جذبہ مسلمانوں میں تھا اور جو قیادت مسلمانوں کی تھی، اس کے آگے ہندوؤں کا مذہبی جنون ختم ہو گیا اور وہ جانیں بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے لگے۔ شہر میں خبر پھیلی تو بہت سے ہندو فوجی پچھلے دروازے سے جو سمندر میں کھلتا تھا باہر نکلے۔ وہاں سینکڑوں کشتیاں موجود تھیں۔ اس کی اطلاع سلطان کو مل گئی۔ اس نے حکم دیا کہ ادھر کے دستے کشتیوں پر قبضہ کر کے ادھر والے دروازے سے اندر جائیں۔ اس دستے نے فوراً وہاں پہنچ کر بہت سی کشتیوں پر قبضہ کر لیا اور بھاگتے ہوئے ہندو فوجیوں پر تیر برساتے ہوئے کشتیوں میں دروازے تک پہنچ گئے۔ دروازہ کھولا تھا، وہاں کوئی مزاحمت نہیں تھی، ادھر دونوں دروازے کھول لیے گئے تھے۔ بعض مورخ کہتے ہیں کہ ہندوؤں نے دروازے خود کھولے تھے۔ ان کا مقصد غالباً یہ تھا کہ غزنی کی فوج کو شہر کی گلیوں کی بھول بھلیوں میں لڑایا جائے۔
غزنی کی فوج شہر میں داخل ہو گئی۔ شہریوں نے مقابلہ کرنے کی کوشش کی۔ وہ گروہ در گروہ مقابلے کے لیے آئے اور کٹ کٹ کر گرے۔ انہوں نے چھتوں سے تیر برسائے۔ ہندو عورتوں نے اوپر سے پتھر مارے جو انہوں نے اس مقصد کے لیے گھروں میں جمع کر رکھے تھے۔ غزنی والوں نے چند ایک مکانوں کو آگ لگا دی۔ اس کے ساتھ ہی شہر میں یہ خبر پھیل گئی کہ سومناتھ کی فوج ایک طرف تو کٹ گئی ہے اور جو اندر تھی وہ پچھلے دروازے سے سمندر کے راستے بھاگ گئی ہے۔ اس سے شہریوں کے حوصلے ٹوٹ گئے اور سومناتھ کی جنگ ختم ہو گئی۔ اس جنگ میں سومناتھ کے جو شہری باہر سے آئے ہوئے زائرین اور جو ہندو فوجی مارے گئے تھے ان کی تعداد 50,000 تھی۔ سمندر کے راستے جو فوجی بھاگے تھے ان کی تعداد 4,000 تھی، لیکن یہ سب بھاگ نہ سکے۔ ان میں بہت سے غزنی والوں کے تیروں کا نشانہ بن گئے۔ کچھ سمندر میں کودے اور ڈوب کر مر گئے۔ چند ایک کشتیاں بھی الٹ گئی تھیں۔ سومناتھ کا مندر سلطان کے قدموں میں پڑا تھا۔ یہ 9 جنوری 1026 عیسوی 16 ذی القعدہ 417 ہجری کا دن تھا۔ سلطان محمود نے جب مندر دیکھا تو وہ حیران رہ گیا۔ یہ فن تعمیر کا شاہکار تھا۔ مندر کی سیڑھیوں پر پنڈتوں کا ہجوم کھڑا تھا۔ سب نے ہاتھ جوڑے ہوئے تھے۔ ان کے چہروں پر خوف تھا۔ سلطان محمود کے متعلق تاریخوں میں آیا ہے کہ وہ پنڈتوں اور پجاریوں کو نہ قید کرتا تھا نہ انہیں کوئی سزا دیتا تھا۔ اس نے سومناتھ کے پنڈتوں کو ہاتھ جوڑے اپنے سامنے کھڑے دیکھا تو حکم دیا کہ انہیں کہو ہاتھ نیچے کر لیں۔ میں سومناتھ کا بت نہیں ہوں اور انہیں کہہ دو کہ انہیں کوئی گزند نہیں پہنچے گا۔ سلطان سیڑھیوں پر چڑھ گیا۔ یہ فتح اسے بہت مہنگی پڑی تھی۔ اس نے ایک محافظ سے کلہاڑا لیا اور اس چبوترے پر چڑھ کر جس پر شیو دیو کا بت کھڑا تھا کلہاڑے سے بت کی ناک توڑ دی اور حکم دیا کہ اس بت کو توڑ دیا جائے۔ بڑا پنڈت اور چند دوسرے پنڈت سلطان کے قدموں میں گر پڑے اور التجا کی کہ وہ سلطان کو سومناتھ کی تمام دولت دے دیں گے، وہ بت نہ توڑے اور مندر کو اسی طرح کھڑا رہنے دے۔ سلطان نے انہیں کہا کہ وہ اتنی دور سے یہاں غزنی کی ہزاروں ماؤں کے بیٹے مروانے کے لیے نہیں آیا تھا۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ 2 سالاروں نے اور سلطان کے اپنے بیٹے مسعود نے جو اس کے ساتھ تھا سلطان سے کہا کہ ان کی پیشکش مان لی جائے۔ سلطان محمود کے 3 بیٹے عبد الرشید، مسعود اور محمد اس کے ساتھ آئے تھے۔ سلطان محمود نے مسکرا کر اور تھکے تھکے سے لہجے میں کہا، کیا تم لوگ میری عاقبت خراب کرنا چاہتے ہو؟ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ یوں پکارے، کہاں ہے وہ محمود جس نے سب سے بڑا بت توڑا تھا؟ میں ڈرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یوں نہ کہیں، لاؤ ہمارے سامنے غزنی کے محمود کو جس نے زر و جواہرات کے عوض بت پرستوں کو بت بخش دیا تھا۔ کیا یہ میرے لیے بہتر نہیں کہ تاریخ مجھے بت فروش نہ کہے، بت شکن کہے؟ سلطان نے حکم دیا، اس بت کے 2 ٹکڑے غزنی جائیں گے، ایک میرے گھر کے باہر دروازے میں رکھا جائے گا اور دوسرا غزنی کی جامع مسجد کے دروازے کے باہر جہاں یہ ہر کسی کے پاؤں تلے آئے۔ اس کا ایک ٹکڑا مدینہ منورہ اور دوسرا مکہ معظمہ بھیج دیا جائے۔ فرشتہ نے اور بہت سے دوسرے مورخوں نے لکھا ہے کہ آج بھی اس بت کا ایک ٹکڑا غزنی میں سلطان محمود کے محل کے بیرونی دروازے میں، دوسرا جامع مسجد کے دروازے میں، تیسرا مدینہ منورہ اور چوتھا مکہ معظمہ میں موجود ہے۔ مندر کی یہ عمارت ساگوان کے 56 ستونوں پر کھڑی تھی۔ سلطان نے شیو دیو کا بت توڑوا کر باہر پھینک دیا اور مندر سے تمام خزانہ نکال کر ستونوں کو آگ لگا دی۔ تھوڑی دیر بعد ہندوستان کا سب سے بڑا بت خانہ جس میں چاند کے آقا کا بت تھا اور جو مرے ہوئے انسانوں کو دوسرا جنم دیتا تھا، ہیبت ناک گڑگڑاہٹ سے ملبے کا ڈھیر بن چکا تھا۔ غزنی کی فوج نے ملبہ سمندر میں پھینک دیا۔ پیچھے مندر کی صرف بنیادیں رہ گئیں۔ تمام مورخوں نے لکھا ہے کہ ہندوؤں کا یہ الزام غلط اور بے بنیاد ہے کہ سومناتھ کا بت اندر سے کھوکھلا تھا اور ہیرے جواہرات سے بھرا پڑا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ کوئی باقاعدہ تراشا ہوا بت نہیں تھا۔ یہ ایک چٹان کا لمبوترا ٹکڑا تھا جس کے خد و خال انسانوں جیسے تھے اور اسے مرد کے جنسی جذبے کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ ہندو مذہب جنسیت کی بنیادوں پر کھڑا ہے۔ سومناتھ کا مہاراجہ کنور رائے لاپتہ تھا۔ سلطان محمود نے وہاں سے جو زر و جواہرات سمیٹے ان کی مالیت آج کے اربوں روپے بنتی ہے۔
جب مندر کے اندر آگ لگی ہوئی تھی، سلطان محمود شہر کی دیوار پر کھڑا دیکھ رہا تھا۔ شہر میں کہیں کہیں سے جلتے ہوئے مکانوں کا دھواں اٹھ رہا تھا۔ لوگ شہر خالی کر رہے تھے۔ سلطان نے باہر دیکھا، منظر ہولناک تھا۔ زمین دور دور تک لال تھی اور لاشوں پر لاشیں پڑی تھیں۔ زخمی اٹھنے اور چلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ بعض اٹھتے تھے اور گر پڑتے تھے۔ وہ ہندو تھے، انہیں اٹھانے والا کوئی نہ تھا، کوئی پانی پلانے والا نہ تھا۔ شہر کے لوگ دروازوں سے نکل کر جا رہے تھے۔ وہ اپنے زخمیوں کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ غزنی کے سپاہی اپنے ساتھیوں کی لاشیں اٹھا رہے تھے اور زخمیوں کو بھی اٹھا اٹھا کر لے جا رہے تھے۔ سلطان محمود کی نظریں میدان جنگ میں گھوم رہی تھی اور اس پر سنجیدگی طاری تھی۔ کوئی نہیں بتا سکتا تھا کہ وہ کیا سوچ رہا ہے۔ اس نے قلعے کے سامنے والے دونوں دروازوں کو دیکھا۔ اسے شہر سے جانے والے ہندوؤں میں عورتیں اور بچے نظر آئے۔ اس نے اپنے ساتھ کھڑے کسی آدمی سے کہا کہ پیچھے جا کر شہر کے لوگوں سے کہو کہ وہ ہمارے ڈر سے اپنے گھروں سے نہ بھاگیں، انہیں غزنی کی فوج کی طرف سے کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ کیا یہ لوگ اب بھی نہیں سمجھیں گے کہ فتح اور شکست، زندگی اور موت پتھر کے ایک ٹکڑے کے ہاتھ میں نہیں، خدا کے ہاتھ میں ہے؟ سلطان محمود نے کہا۔ اسے کوئی جواب نہ ملا۔ سلطان محمود کے محکمہ جاسوسی نے وہاں کے چند ایک مقامی آدمیوں کو اپنے محکمے میں شامل کر لیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ جن راجوں کی فوجوں نے غزنی کی فوج پر پیچھے سے حملہ کیا تھا وہ راجہ پرم دیو نے کرایا تھا۔ اس حملے میں غزنی کے 3000 سپاہی مارے گئے تھے۔ سلطان کو بتایا گیا کہ پرم دیو سومنات کے شمال میں 120 میل دور گنداوی کے مقام پر ہے اور یہ مقام چاروں طرف سے سمندر میں گھرا ہوا ہے۔ سلطان محمود اس قدر غصے میں تھا کہ اس نے گنداوی کی طرف پیش قدمی کا حکم دیا۔ جب سلطان وہاں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ قلعے تک پہنچنا ممکن نہیں، کیونکہ چاروں طرف سمندر تھا، ایک طرف پانی کم تھا۔ یہ بھی پتہ چلا کہ پرم دیو نے اپنے آپ کو قلعے میں قید کر رکھا ہے۔ محمد قاسم فرشتہ لکھتا ہے کہ ایک رات سلطان محمود نے قرآن کی تلاوت کی، کچھ خاص آیات پڑھیں اور رو کر خدا سے رہنمائی اور مدد کی دعا کی۔ اگلی صبح اس نے دیکھا کہ سمندر کا پانی پیچھے چلا گیا ہے۔ جدھر سے پانی کم ہوا تھا وہاں دلدل تھی۔ سلطان نے دلدل میں ہی گھوڑے ڈال دیے اور قلعے تک جا پہنچا۔ غزنی کی فوج نے قلعے پر حملہ کیا اور تھوڑی ہی دیر میں قلعے کا دروازہ کھل گیا۔ پتہ چلا کہ راجہ پرم دیو سمندر کے راستے بھاگ نکلا ہے۔ اس کی فوج سومنات کے میدان میں مسلمانوں سے شکست کھا کر آئی تھی۔ اس نے ہتھیار ڈال دیے۔ سلطان محمود نے حکم دیا کہ گنداوی کو اجاڑ دیا جائے۔ سلطان محمود کچھ دن وہیں ٹھہرا۔ یہ گجرات کا علاقہ تھا جس کی آب و ہوا سلطان کو اتنی اچھی لگی کہ اس نے گجرات میں سلطنت غزنی کا دارالحکومت بنانے کا فیصلہ کر لیا اور اپنے بیٹے مسعود سے کہا کہ وہ غزنی چلا جائے اور وہاں کی سلطنت سنبھال لے۔ کیا سلجوقی اور خراسانی یہ نہیں کہیں گے کہ سلطان محمود میدان چھوڑ کر بھاگ گیا ہے؟ مسعود نے کہا، ہم نے خراسان کا علاقہ بڑے جوان مروا کر فتح کیا تھا۔ آپ یہاں کسی مقامی راجہ کو اپنا امیر مقرر کر دیں۔ ایک مشیر نے کہا، غزنی ایسا مرکز ہے جو آپ کی غیر حاضری میں اپنی مرکزیت کھو بیٹھے گا۔ سلطان محمود مان گیا۔ وہ سومنات واپس چلا گیا اور بہت سوچ بچار کے بعد راجہ دیو آسرم کو سومنات کا گورنر مقرر کر دیا اور غزنی واپس جانے کی تیاری کرنے لگا۔ اس نے دیو آسرم سے کہا کہ اب وہ ملتان کے راستے واپس نہیں جانا چاہتا اور کسی اور راستے سے واقف نہیں۔ دیو آسرم نے سلطان کو وہ راستہ بتایا جو رن کچھ میں سے گزر کر بلوچستان کو جاتا تھا۔ بلوچستان سے سلطان آسانی سے غزنی پہنچ سکتا تھا۔ ہم سلطان کو ایسے آدمی دیں گے جو ان کی رہنمائی کریں گے۔ راجہ دیو آسرم کی رانی بھی موجود تھی۔ کہنے لگی، رن کچھ اور اس سے آگے کے صحرا میں پانی انہی لوگوں کو مل سکتا ہے جو صحرا سے واقف ہیں۔ محترم ناظرین، سلطان محمود غزنوی کی تاریخ پر مشتمل سیریز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ گزشتہ اقساط دیکھنے کے لیے چینل پر پلے لسٹ کا وزٹ کریں۔
ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ آج کی قسط کے بارے میں کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔